حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھو. اللہم. پچھلے ہفتے ریپا کلاس کے طرف سے کریم آباد کے اندر ایک لیکچر پروگرام ہوا تھا. ان میں سے اکثر آپ میں سے لوگ آئے تھے سیکنڈ فلور پہ، اور کچھ باتیں موجودہ دور کی، کچھ دین میں جو چیز نہیں لیکن اس کو شامل کیا گیا ہے، اس طرح کی جو بدعت کی باتیں ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا تھا. فرشتے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فرشتے جو ہیں خدا کی پہلی مخلوق ہے جو خدا نے اپنے نور سے بنایا. اس کے بعد اس سرزمین کے اوپر جنات کی مخلوق بنائی تھی خدا نے، لیکن قرآن کے مطابق کچھ ایسے فسادات اس زمین پر ہوئے. خدا نے اپنا پروگرام فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اب ان میں سے آلریڈی 2 ہستیاں موجود تھی، لیکن ان میں سے ایک ہستی جنات جو تھی اس کو یہ اعتراض تھا کہ جب کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اور کسی مخلوق کی ضرورت نہیں. ایسی صورت کے اندر جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے نہ صرف دنیا میں فسادات پیدا کیے بلکہ انسان ذات کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی. آج یہ سائنس کا زمانہ ہے اور ایسی چیزیں اگرچہ شہروں کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر ہم دیکھا اور تجربے نے یہ بتایا کہ ان کا بسیرا اکثر سناٹی جگہ پر ہوتا ہے، جنگلات کے اندر ہوتا ہے، درختوں پہ اور پہاڑوں کے اوپر ہوتا ہے. ایک چیز یاد رہے کہ جس کو ہم بھٹکتی روح کہتے ہیں اس میں اور جنات میں فرق ہے. فرض کرو کہ ایک شخص کو خدا نے 50 سال کی عمر دے اور وہ 40 سال کی عمر میں خودکشی کر لے، آبگاز کر لے، تو 10 سال پہلے وہ مر چکا ہے، تو 10 سال تک ابھی اس کو دنیا میں رہنا ہے. اس کی روح دنیا میں بھٹکتی ہے، اس کو بھٹکتی روح کہتے ہیں. جنات یہ اس طرح کی انسانی روح نہیں. ہم ہر جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے، ہر چیز کو بھٹکتی روح کہہ کے فرق محسوس نہ کرنے کی صورت میں کبھی کبھار ہم میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے فرمان، ہمارے جنان قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. ان میں سے اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے جنات میں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو بری ہوتی ہے وہ انسان کو تنگ اس لیے کرتی ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو وہمی ہے، شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ان کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اور یہ چیز ذہن نشین کر لو کہ کس طرح ہم بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ کرتے ہیں. کس طرح وہ انسان کے دماغ پر سوار ہوتے ہیں اور اس طرح کہ جس انسان کو تکلیف دینا چاہے یہ بد روح اور بد جنات انسان کے دماغ کے اوپر چھا جاتی ہے، اور جس بدن میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ایسا ڈومیننٹ ہو جاتی ہے وہ کہ اس کی زبان پر سوار ہو کر وہ خود اس کی زبان سے بولتی ہے. اب اس صورت میں آپ ذرا غور کیجیے کہ ایک جسم ہے، اس میں 2 جیو ہے، ایک جنات ہے اور ایک اوریجنل انسان کی روح جو ڈیڈ پڑی ہوئی ہے. ایسی صورت کے اندر جسم کا بیلنس امبیلنس ہو جاتا ہے، جس سے
جس باڈی کے اندر یہ چیز داخل ہوتی ہے وہ ٹریمبلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹوسٹنگ کرتی ہے، جھومتی رہتی ہے، اس کے باڈی میں اتنی طاقت آ جاتی جو آرڈینری انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ ایسی صورت کے اندر یہ خاص کر کے کچھ گھنٹے تک انسان کے جسم میں رہ کر اور اس کے بعد وہ جسم چھوڑ دیتا ہے، تب روح اس کی اندر سے جاگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ نیند سے جاگا ہے، اس کے بدن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، پیٹھ اور گردن اور سر میں درد ہوتا ہے، لیکن ابتدائی حالات اسٹیج کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا محسوس کیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس طریقے سے کہ حضرت جبریل فرشتے جب رسول کے پاس آتے تھے وحی لے کر، اور کس طرح رسول کے اوپر یہ حاوی ہو جاتے تھے اور رسول کی زبان سے بولتے تھے، پھر رسول کا جسم چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح یہ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فرشتے کا داخل ہونا جسم میں اور جنات کے داخل ہونے میں فرق یہ ہے کہ جنات جو ہے اس سے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور فرشتے کا یہ ہے کہ انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر ابتدائی حالت کے اندر اگر اس کا یہ ایک ایسا کینسر ہے کہ فرسٹ اسٹیج کے اندر اگر اس کو دور نہ کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم گھروں کے اندر کافی اور طرح طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ابتدائی حالت ہو تو انسان کو چاہیے کہ 4 کل پڑھے، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون اور آیت الکرسی، اور ایسی صورت کے اندر اس کو اس تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ فرسٹ اسٹیج کے اوپر اگر کسی نے بیان نہیں دیا اور کسی غیر کے چکر میں چلے گئے تو ایسی صورت کے اندر سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورت میں ہم قرآن کے اندر بھی پڑھتے ہیں، سورہ انعام کی 128ویں آیت اور سورہ جن کی 6 آیت کے اندر بھی خدا نے کہا کہ کس طرح جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں اور کس طرح انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب ان کا فریب دیکھیے کیسا انسان کو فریب دیتے ہیں۔ سپوز کرو، فرض کرو کہ ہم میں سے کسی کا ایمان ہو، فرض کرو حسن پیر کے اوپر، امیر پیر کے اوپر، کسی کے اوپر بھی ایمان ہو، تو جس جسم کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر والوں کا ایمان زیادہ فلانے پیر کے اوپر ہے، تو وہ اپنے آپ کو فلانے پیر کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی کر کے پہچان دیتا ہے تاکہ آپ کے اوپر اثر ڈالے اور اپنا بسیرا ہمیشہ کے لیے یہاں پر رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حسن پیر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ امیر پیر کی حاضری ہے، اور اس طریقے سے اس کی مثال یہ سمجھ لو جیسے عام طور سے لوگ امریکہ جاتے ہیں عام طور سے لوگ کینیڈا امریکہ جاتے ہیں اور ٹی پاسپورٹ کے اوپر جاتے ہیں، شخص کچھ اور ہے، جانے والا کوئی اور ہے اور پاسپورٹ کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے باڈی کسی کی اور ہے، اس کے اندر ہستی کوئی اور ہے اور دعویٰ کوئی اور کر رہا ہے۔ اس طرح آپ کو شہر کے اندر کئی ایسے پی سی والے باوا ملتے رہیں گے، ایسے کئی لوگ ملیں گے، لیکن کیا ہے کہ تھرڈ اور فورتھ سیکنڈ اور فورتھ اسٹیج کے اندر اگر ہم نے اس کے اوپر خیال نہیں کیا تو یہ ایک مرض آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس طرح ہم کہنے لگتے ہیں کہ فلانے شخص میں حسن پیر آتا ہے، فلانے شخص میں حسن پیر کی حاضری ہے، یا وہاں پر عام طور سے جنات کو جس چیز پسند ہے، لوبان، اگربتی اور خوشبو، زیادہ تر یہ لوگ جمعرات کا دن پسند کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آنا جانا شروع ہوتا ہے۔ اور اگر اسماعیلی میں خدا نہ خواستہ ہے، اول تو ایسا نہیں مگر ہے، اگر
تو ایسی گیدرنگ کے اندر حاضر امام کی تصویر رکھی جاتی ہے. حاضر امام کی تصویر تو باہر بیکری والے بھی رکھتے ہیں, دودھ والے بھی رکھتے ہیں, درجی بھی رکھتے ہیں, تو کیا وہ اسماعیلی بن گئے؟ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں امپریس کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس طریقے سے حاضر امام کی شروع میں تصویر رکھتے ہیں, بعد میں ہٹ کر وہاں قرآن اور حدیث کی کتابیں رکھی جاتی ہے. میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا چلوں قبل اس کے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سمجھاؤں کہ یہ خاص کر کے اس میں یہ طاقت ہے, سمجھ ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر کیا ہو رہا ہے, 1 میل کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, وہ سب دیکھ سکتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. قرآن کے اندر خدا نے سورہ اعراف کی 27ویں آیت میں بھی بتایا ہے, بے شک ابلیس اور ان کا لشکر یعنی جن تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. آپ اپنے گھر سے آئے جمعرات کی فلانی حاضری پر, اس نے آپ کو دیکھا, آپ نے راستے میں کیا کھایا, کس سے ملے, کس سے بات کی, کیا باتیں کی, جب وہ سب لوگ کرتے ہیں, جب حاضری ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آپ کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو امپریس کرنے کے لیے. آپ اس کو, ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا معجزہ ہے, یہ تو دلوں کی بات جانتا ہے. لیکن 1 میل کے آس پاس ان کے, کیونکہ ہمارے پاس جسم ہے, ہم زمین پر ہیں, ان کے پاس جسم نہیں, آنے سے پہلے ہر چیز یہ نوٹ کرتے ہیں. پھر جو باڈی کے اندر, جس باڈی کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں, اس باڈی, اس شخص یا اس عورت کے اندر وہ خواب کے اندر آنا شروع کرتا ہے اور اس کو ایک علم سکھاتا ہے جس کو سفلی علم کہتے ہیں, جس سے طرح طرح کے پرچے, طرح طرح کی ایسی حرکتیں, عجیب و غریب ایسی موجودات ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں, حرکتیں کرتے ہیں, جس سے ہم اس کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہستی ہے. اور اس طرح آہستہ آہستہ ہمارا جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے. نہ صرف انسان کی باڈی کے اندر آ کر اپنا کسی پیر اور سید یا کسی کا دعویٰ کرتے ہیں, بلکہ بیابان جنگل کے اندر, سناٹے کے اندر, پہاڑوں کے اوپر جہاں پر ویران درگاہیں ہیں, وہاں پر جا کر اپنا بسیرا کرتے ہیں. وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پر یہ جا کر چھا جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی ان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم فلانے پیر ہیں, ہم فلانے شخص ہیں, فلانے بزرگ ہیں. لیکن جب ایسی صورت ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ان کی حاضری میں کیا کسی کے جسم میں ہو, کیا کسی درگاہ کے اندر ایسا دعویٰ کرنے والا جن ہو. وہاں کون جاتے ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جاتے ہیں جس کو دولت جمع کرنے کی لالچ ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح قبر پرستی, درگاہ پرستی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. قرآن شریف کی سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر خدا نے یہ فرمایا, زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل بنا دیا جہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو. میں آپ کو مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات علیہ کا فرمان پڑھاؤں. زنجبار کی مسافری 1905 کے اندر 29 اگست کو مولا نے فرمایا, کئی لوگ چلتے چلتے کہاں جاتے ہیں, آخر کار بہت سی تکلیفیں اٹھا کر وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قبریں نظر آتی ہے. وہ قبریں ان کے ساتھ سوال جواب نہیں کرتی. قبروں کو وہ جو سوال کریں گے اس کا قبر کبھی بھی جواب نہیں دے گی. قبر کے اور مزار پرستی اور کسی کی حاضری اور قبر پرستی, یاد رہے کوئی بھی پیر ولی اولیاء
یہ لوگ انلائٹن شخص ہیں، ان کی روح کوئی بھٹکتی نہیں کہ کسی کے جسم میں آئے، ان کی روح بھٹکتی نہیں کہ وہ اپنے درگاہ میں نظر آئے، وہ مولا کے نور کے ساتھ جا کر مل گئے۔ یہ ایک بھٹکتی جنات کی یہ حرکتیں ہیں جو آپ کے پاس اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو ہم کو دھوکہ کرتے ہیں اور ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ مولانا امام سلطان شاہ سلوات والے 1951 کے اندر جب ملتان تشریف لے گئے، مولا نے جماعت سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے، تو جماعت کے لیڈروں نے بتایا کہ خداوند ایک چیز ہے کہ یہاں کے لوگ منت مانگنے کے لیے اکثر پیر شمس کی مزار پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر شمس کی درگاہ میں طاقت ہے۔ اچھا یہ بات ہے، جماعت کو بتا دو، ہم کل صبح 10 بجے مزار پر آئیں گے، اور وہ جماعت بھی وہاں پر پہنچی۔ دوسرے دن جماعت وہاں پر صبح کو پہنچ گئی، مولا تقریباً 11 بجے پہنچے، اور یہ درگاہ جو ہمارے قبضے میں نہیں، یہ شیعوں کے قبضے میں ہے، اور اسماعیلیوں کو بڑی تعداد میں دیکھ کر مزار کا متولی بڑا حیران ہو گیا۔ صاف صفائی کر کے مولا کا اس نے وہاں پر ویلکم کیا، اور اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ حضرت یہ آپ کو پتا ہے کہ پیر شمس سبزواری کی مزار ہے، بڑی بری حالت، خستہ حالت میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مرمت ہو، 1-2 لاکھ کا خرچہ ہے، اگر آپ اس میں کچھ شیئر کرو۔ مولا نے فرمایا ہم 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 4-5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط کہ تمہیں یہ مزار کے اوپر لکھنا پڑے گا کہ یہ پیر شمس میرا مرید تھا، یہ میرا مرید تھا، یہ لکھنا پڑے گا۔ تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ لکھوں گا تو غیر لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ہجانے صاحب ممکن نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا یہ ممکن نہیں۔ مولا مزار کے اندر داخل ہوئے، آنکھوں سے دیکھنے والے شخصوں نے بتایا کہ مولا نے اندر چکر لگایا اور باہر آ کر جماعت کو یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو نا، تم یعنی مولا نے نہیں، تم کہتے ہو نا کہ اس مزار کے اندر طاقت ہے، آج وہ طاقت کو ہم کھینچ لیتے ہیں، اور کل کوئی بھی اس مزار کی طرف رخ نہ کرے، کوئی بھی منت مانگنے کے لیے نہیں ہے، اور اگر کسی کو منت مانگنی ہے تو ہمارے جماعت خانے کی 4 دیواری میں آ کر منتیں مانگے۔ کئی لوگ میں کراچی کے اندر، یہ کراچی پاکستان، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسماعیلی کی سب سے بڑی جماعت ہے، 1 لاکھ سے زیادہ یہاں اسماعیلی رہتے ہیں، 23 کے قریب یہاں جماعت خانے ہیں، اور کریم آباد کی جماعت سب سے بڑی تعداد کے لحاظ سے ہے۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی شاندار حاضری شاید کسی اور جماعت خانے میں ہو۔ ان میں سے کراچی کے اندر، ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ کراچی کا سب سے پرانا جماعت خانہ خرادر کا ہے، پھر لاسی کے گارڈن کا جماعت خانہ آتا ہے۔ لاسی والے یہاں پر رہتے ہوں گے کہ مکھی ہاشو کھاروانی کتنا عبادت گزار تھا۔ یہ شخص 1910 میں کراچی کی جو پہلی اسماعیلی کونسل بنی اس کا پہلا صدر تھا۔ 39 سال تک یہ مکھی کے عہدے پر رہا، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس کی عبادت کے متعلق اگر ان کی جو بھی عبادت بندگی تھی اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمارا موضوع سے ہم ہٹ جاتے ہیں،
اور کی طرح آ جائیں گے، لیکن کراچی کے بزرگ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اگر ہو مفتی ہاشمی کھاروانی کا، مولانا امام سلطان شاہ تخت پر بیٹھے 1894 میں کراچی آئے تھے، اس کے بعد 1902 کے اندر آئے تھے، بامبے سے آئے، کیماری کے راستے پر مولا کو پرانی جو دعائیں چھوڑتی تھی آگے سے جو چابی لگائی جاتی تھی، ایسی پرانی جرمن کی جیپ کی گاڑی تھی، اس کے اندر بٹھایا گیا۔ کیماری سے جماعت یہاں بیٹھی ہوئی تھی کھاڑا در کے اندر، مفتی رمضان اسماعیل مولا کے ساتھ تھے۔ گاڑی جیسے ہی کیماری سے نکلی، کچھ فاصلے پر مشکل سے آدھے فلان یا ایک فلان تک پہنچی، گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور گاڑی بنا رہا تھا، مولا باہر آ گئے، مکھی باہر آ گیا اور انتظار کرنے لگے کہ گاڑی بن جائے۔ مولا نے اوپر کی طرف نگاہ کی، آس پاس دیکھا تو ان کو نیلے رنگ کا ایک گنبد نظر آیا۔ مولا نے پوچھا، مکھی یہ کس کا گنبد ہے؟ خداون یہ گیبن شاہ کی مزار کا گنبد ہے۔ یہ ہے گیبن شاہ جس کی مزار پر میرے مرید منتیں مانگنے آتے ہیں؟ ہمارے پروگرام کے بعد تم جماعت کو بتانا کہ تمہاری جماعت میں مفتی ہاشو کے بال کے برابر بھی گیبن شاہ کی روحانی طاقت نہیں۔ مولا نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا مرید ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کی بیعت نہ ٹوٹے، کوئی بھی مزار کے اوپر نہ آئے، اور اگر کسی کو مزار پر جانا ہے اور منتیں کرنی ہے تو ہمارے چار دیواری کے اندر جماعت خانے کے اندر کرے۔ لیکن وہی بات جماعت کے اندر آہستہ آہستہ واپس وہی کی وہی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ قبر پرستی، درگاہ پرستی سے کیا ہوتا ہے دینداروں؟ داغا، تعویذ، پانی وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے، اور غیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی علاج ہے اور ایک جنریک نیم ہے، روحانی علاج کے نام سے لوگوں کو امپریس کر کے مسائب کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ایک مرتبہ اس کی عادت پڑ گئی تو مولا کی دعا، آشیش و برکات کے اس کو اثر نہیں ہوتا، اور یہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ داغا اور تعویذ کی جب عادت پڑتی ہے، جنگ بار کے اندر اسی وزٹ کے اندر 1 سپتمبر 1905 کے اندر مولانا امام سلطان شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، مولا نے فرمایا دوسرے دین والوں سے تعویذ لے کر اپنے پاس کبھی بھی مت رکھنا، جن کی شکلیں دیکھنا واجب نہیں، ایسے گمراہ لوگوں سے تعویذ لے کر گلے میں باندھتے ہو اور اس پر یقین بھی رکھتے ہو، جس سے تمہارے ایمان میں بہت سستی پیدا ہوگی۔ ایسا اگر تم کرو گے گویا تم 2 باپ کی اولاد کہلاؤ گے، 2 باپ کی اولاد، یہ مولا نے فرمایا۔ لیکن پھر بھی قبر پرستی، داغا پرستی کے بعد عادت پڑ جاتی ہے داغا، تعویذ یا اس طرح کا پانی، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ دولت جمع کرنے کی غرض سے، مالدار بننے کی غرض سے، معاشرے میں اپنا مقام اونچا کرنے کی غرض سے کسی کے پاس یہ لیا، کسی کے پاس یہ داغا بنایا، کسی کے پاس یہ پانی لیا، کسی کے پاس یہ تعویذ لیا، اور ایسے بھی لوگ ہیں
میں واضح طور سے بتاؤں گا، ایسے بھی لوگ ہیں اور خاص کر کے ہماری جماعت کے اندر کہ اپنے بچوں کے رشتے کے خاص ہیں، اپنے بچوں کے رشتے کے لیے غیروں کے پاس اس کی جنم کنڈلی بتا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اچھے اچھے رشتے کب آئیں گے۔ مولانا حاضری امام شاہ کریم الحسینی صلوات علیہ نے 1983 کے اندر نیروبی کے اندر جب پہنچے سلور جبلی کے موقع پر، مولا کے پاس ایک مالدار عورت نے ایک عرض رکھی، وہ عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے مولا کو صاف بتایا کہ یا مولا، میرے پاس 2-3 ہوٹلیں ہیں، میرا خاوند حیات نہیں، میرے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے، اتنی دولت ہے، بزنس ہے، مجھے کوئی چیز کی فکر نہیں۔ میری 5 بیٹیاں ہیں، جوان ہے، دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ یا مولا، میں افریقہ کے اندر توبہ کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے غیروں کے چکروں میں آ کر 10 لاکھ شلنگ کا پانی کر دیا، لیکن رشتہ نہیں آیا۔ پھر میرے سمجھ میں صرف یہ آئی کہ یہ قسمت کی بات ہے۔ آپ کے پاس میں آئی ہوں معافی مانگنے کے لیے اور اس کا کوئی حل بتائیے۔ مولا نے فرمایا، اچھے رشتے خدا کی رحمت کے برابر ہوتے ہیں۔ تم نے پہلے سے ہی اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے یعنی رحمت کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے، اس کو پہلے کھولو۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ میں نے کون سا ایسا دروازہ بند کیا۔ مولا نے اس کا خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جب تم کسی کی شادی میں شریک ہوتی ہے، نیروبی کے اندر جتنی بھی شادیاں وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر تم جاتی ہو، غیروں کی شادیوں میں اٹینڈ کرتی ہو، لیکن غیروں کا گھر بستا ہے، ان لڑکیوں کو تو دیکھتی ہے تو تو خوش نہیں ہوتی، اور تو خوش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے رحمت تیرے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ تجھے چاہیے کہ ان لڑکیوں کو بھی اپنی لڑکی سمجھ، اور جس دن تم غیروں کی خوشی کے ساتھ مل جاؤ گے، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو گے، تیرے گھر میں بھی ایسی رحمت داخل ہوگی۔ اور مولا نے یہ فرمایا، اگر یہ اس فارمولے کے اوپر تم عمل کرو گے، میرے پاس تمہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا ہی کہا، کیونکہ ایک قسم کی جلن حسد ہوتی تھی کہ غیروں کے اچھے رشتے آتے ہیں، میری بیٹیوں کے نہیں آتے، ایسی جلن کی وجہ سے مولا نے فرمایا تیرے گھر میں رحمت نہیں داخل ہوتی۔ اور اس نے اس چیز کے اوپر عمل کیا، اور 1-2 نہیں بلکہ 5 بیٹیوں کی سن 91-92 تک شادیاں ہو گئی۔ دینداروں، کوئی مولا نے اس کو تعویذ نہیں دیا، کوئی نسخہ نہیں دیا، کوئی تسبیح نہیں دی، کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ ایک غلطی جو انسان کے اندر ہے، انسان اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا، لیکن جو غیر آدمی کہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اب درگاہ پرستی، زیارت کرنا، داغا، تعویذ اور اس طرح کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے جو فروٹ ہے اس سے کون سی چیز بعد میں ظاہر ہوتی ہے؟ منتیں مانگنا، زیارت کرنا، بی بی فاطمہ کی کھاری، بی بی فاطمہ کا روٹ، جعفر صادق کے کنڈے، یہ سب چیزیں بعد میں جنم لیتی ہے۔ بی بی فاطمہ کی کھاری
بی بی فاطمہ کا روٹ وغیرہ جو ہے، امام ہمارے حسن علی شاہ جب ہندوستان سن 1842 میں تشریف لائے تب یہ سلسلہ پورے ہندوستان کے اندر چل رہا تھا. مولا نے آہستہ آہستہ کنٹرول کیا. کرتے 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 مولا نے بعد میں یہ بتایا، اور پھر پیرس کانفرنس 2 اپریل 1975 کے اندر پیرس کانفرنس کے اندر حاضر امام کے سامنے یہ عرض رکھی گئی کہ خداوند یہ بی بی فاطمہ کی تھاری اور روز اور یہ جو چیزیں ہیں، مولا نے فرمایا جماعت کو بتاؤ کہ یہ چیز سے تم پرہیز کرو، دور رہو. اور خاص کر کے مولا نے فرمایا کہ عورتوں کو کہو کہ اپنے گھروں میں نہ کرے. پہلا حکم مولا کا یہ تھا کہ اپنے گھروں میں نہ کرے. دوسرا حکم مولا کا، اگر پھر بھی کسی کو کرنے کی خواہش ہے تو ان کو کہو کہ میرے گھر پر کرے، میرے جماعت خانے کے اندر کرے. لیکن پیرس کانفرنس یہ چل رہی تھی، اس درمیان کچھ ایسی باتیں آئی جس سے مولا کے پاس وضاحت کی گئی کہ جماعت کے اکثر لوگ یہ نہیں مانتے، عورتیں ابھی بھی اپنے گھروں کے اندر کرتی. تب مولا کو اس کا خلاصہ کرنا پڑا مجبوراً. مولا نے فرمایا کہ ان عورتوں کو کہو کہ تم جس گھر کے اندر بی بی فاطمہ کی تھاری اور کنڈے یا روٹ کرتے ہو، یہ وہ گھر ہے جہاں پر بچے پیدا ہوئے ہیں. یہ ناپاک جگہ ہے. اپنے کندھے پر کیوں بوجھ اٹھاتے ہو؟ اگر کرنا ہے تو ہمارے گھر پہ کرو، کیونکہ اس ناپاکی سے وہ دور ہے. مولا نے اشارے کے اندر سمجھا دیا اور پھر یہ بتایا کرنے والے سے یاد رکھنا جانے والا زیادہ گنہگار ہے. کرنے والا تو ایک ہے، جانے والے 10 ہیں. اور جا کر جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو نام دیتے ہیں کہ یہ جرا ہے. جرا تو ہم اس کو کہتے ہیں جو جماعت خانے کے پاٹ کے اوپر ہوتا ہے. گھروں میں جو ہوتا ہے اس کو جرا نہیں کہا جاتا. ہم یہی کہیں گے بھائی جرا چک کے جاؤ. اور اس طرح جو بھی حرکتیں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ عادت پڑ جاتی ہے اور مولا اس سے ناراض ہوتے ہیں. anyhow شیعہ اشناچری کی جو رسم ہے جعفر صادق کے کنڈے، یہ امام جعفر صادق کی وفات سن ہجری سن 148 میں ہوئی تھی. اس کے 151 سال کے بعد ایران کے شہر قم کے اندر یہ جعفر صادق، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے شروع کیے گئے تھے. اور ایک کٹھیارے کی کہانی بنائی گئی تھی اور پوری کہانی سیدھا ہندوستان سیدھا امام جعفر صادق کے نام پر گھڑی گئی. اور یہ جعفر صادق کے کنڈے یہ 16ویں صدی کے اندر لکھنؤ اور دہلی کے اندر داخل ہوئے تھے. اور زنگبار کو جب پہلی مسافری جب مولا نے کی تھی 11 جولائی 1899 کے اندر، تو مولا کو پوچھا، مولا کے پاس عرض رکھی گئی کہ کئی لوگوں نے منتیں مانتیں مانگی ہیں ان کی بدسامنی کے لیے. تب مولا نے یہ فرمان کیا اس وقت تو ہم بخش دیتے ہیں، لیکن مستقبل میں یہ یا دوسری کوئی بھی منت مانگنا نہیں. یہ فرمان سب کے لیے فرماتے ہیں. جماعت خانے کے علاوہ دوسری کوئی بھی منتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی مہمانی کے تھوڑی دیر کے بعد مولا کے پاس یہ عرض رکھی گئی کہ لوگ جعفر صادق کے کنڈے اور نظر و نیاز کرتے ہیں. تب مولا نے فرمایا یہ حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں ایمان نہیں. اسماعیلیوں کے پاس امام قائم اور موجود ہے جو تمہاری اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں سہارا ہے.
दीनदारों, अभी का हम जो रुझान देखते हैं, ये पुरानी चीजें काफी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। आखिर में सिर्फ सत्संग माँ का रोजा या शाह मौला का रोजा जो है उसको ही उसको रिस्टोर में रखा गया और कठियारे की मनगढ़ंत कहानी की जगह पर फरमान पढ़े जाते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर वंश मंथ ये रोजे की रस्म रखी गई है। अगर इनका कंक्लूजन लूं, क्योंकि जमात यहाँ कोई क्लास नहीं कि मैं 2-2.5 घंटे तक लेक्चर देके आपको समझाऊं, जमात को भी देखना है, इसके हिसाब से मेरे पास टाइम बहुत लिमिट है। मैं आपके सामने ये एक फरमान, मेरे पास ओरिजिनल फरमान की कॉपी है कि एक शख्स जिसका मैं जिक्र नहीं करता, इसके अंदर नाम दिया हुआ है कि ये शख्स 22 अप्रैल सन 1960 जिसका ताल्लुक गार्डन से है, मौलाना हाजिर इमाम के पास एक मेहमानी पेश की थी। राइटिंग के अंदर से मौला को लिखा कि या मौला, मुझे जिन्नात बड़ी तंग करती है, बहुत मैं परेशान रहता हूँ। मौला ने जो जवाब भेजा था ये देखिए, इसके ऊपर मौला की दस्तखत मौजूद है, दीन और दुनिया के मालिक की दस्तखत है। मौला ने उसको जो फरमान यानी लिख कर भेजा था, मौला ने ये फरमाया, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 22 अप्रैल। यू शुड नो, तुझे समझना चाहिए, that there are no spirits which can harass you if you have faith। तुम्हें समझना चाहिए कि कोई ऐसी जिन्नात नहीं जो तुम्हें तंग करे, शर्त कि तुम्हारे अंदर ईमान हो। ये पहला फार्मूला मौला ने फरमाया, अगर ईमान है तो कोई जिन्नात में ताकत नहीं कि तुम्हें तंग करे। तो दूसरा तरीका मौला ने फरमाया, एंड एवरी टाइम यू गेट वरीड यू शुड से तस्बीह। और फिर भी अगर तुझे परेशानी में रहते हो तो तुम्हें तस्बीह पढ़नी चाहिए। अब तीसरा तरीका बताते हैं, यू मे टेक ए तावीज फ्रॉम द मुखी ऑफ योर जमात एंड आई सेंड यू माई बेस्ट पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग फॉर सर्विस। और तुम्हें अगर इससे भी नहीं तो हमारे जमात के मुफ्ती से तावीज लेना चाहिए। दीनदारों, कौन सी चीज आज हमने यहाँ बहस की, वो ये कि ईमान जो है सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ ईमान में खलल आती है तब ऐसी चीजें बसेरा करती है। ये जमात खाने के बाहर कई ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे हमदर्द बनेंगे, लेकिन जिसके अंदर ईमान है वो मुफ्ती साहब के पास, मुखिया निमा के पास आते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। अगर ईमान है तो उनकी दुआ से शिफा मिलती है। ये मौला की अमरगादी पर हैं, ये मौला को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ नहीं, इस जगह पर हाजिर इमाम विराजमान है और जो भी इस जगह पर है उसके जबान से जो निकलता है वो होके ही रहता है। और यहाँ पर ईमान सबसे बड़ी चीज है। हमारी हस्ती देखिए, हमारी ताकत देखिए। हम इस्माइली कौम, मौला ने हमारे मुतालिक 48 में जोमे में फरमाया कि तुम शुक्र करो कि खुदाउन ताला ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया और वो भी सतपंथ दीन में।
اس جنم کو غیروں کے جنم کے ساتھ مقابلہ تو کرو، اس سے ہماری فضیلت زیادہ ہے اور ہم اس کے جا کے غلام بنتے۔ کسی غیر اگر ہمارے پر خدا نخواستہ تکلیف آ پڑتی ہے، کوئی پریشانی آ پڑتی ہے، ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا مولا کی ذات موجود ہے۔ ہماری ہستی کیا غیروں کے سامنے ایک عام انسان کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن مولا کی نظر میں جو ستپند مذہب میں جنم لیا ہے انسان کے اوتار میں، وہ افضل ہے ان کے مقابلے میں اگر وہ سمجھے، لیکن اگر نہیں سمجھتا اور اس کا غلام بن جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بھگت کاڑا روڑا تھے، راجکوٹ والے جانتے ہیں ان کو، 3 مارچ 1931 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ بڑے عبادت گزار شخص تھے۔ بھگت کاڑا روڑا راجکوٹ سے 1.5-2 میل دور ایک گاؤں کے اندر دعوت کے لیے گئے تھے۔ ایک سنیاسی عورت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، ایک ہندو سنیاسی عورت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جو پچھلے 15 سال سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، زبان بند رکھی تھی، اتنی عبادت گزار تھی۔ لیکن جب بھگت کاڑا روڑا کی صحبت میں آئی، 2-4 دن اس کی صحبت میں آئی، اس کی زبان کھل گئی اور بات چیت کرنا شروع ہو گئی۔ راجکوٹ کے اپنے یہ مشن کے بعد بھگت نے یہ سوچا کہ اس عورت کو اسماعیلی دین کے اندر داخل کرنا چاہیے، کیونکہ اس عورت کی بھی یہ خواہش تھی۔ اپنی پیٹی بستر لے کر راجکوٹ سے یہ جب بمبے پہنچے، ریکریشن کلب، اس وقت ریکریشن کلب کے اندر حضور وزیر علی محمد رحمت اللہ مکلائی، پیر سبز علی اور بڑے بڑے مشنری حسینی پیر محمد اور بڑے بڑے مشنری وہاں پر موجود تھے، اور ہمارے امام بھی ایک میٹنگ وہاں پر اٹینڈ کرتے تھے۔ بھگت ذرا لیٹ پہنچے تھے اسٹیشن سے، یہاں پہنچتے اور مولا کے حضور میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب میٹنگ کی کارروائی ختم ہوئی تو اس نے مولا کے پاس جیسے ہی عرض رکھی تو مولا نے اس کے دونوں جو ہاتھ اس نے جوڑے تھے، ابھی اس کو عرض رکھنی ہے، مولا نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، دیکھو بھگت، تم ہمارے پاس ہر شخص کی بات کرنا، ہر معاملے میں بات کرنا، ہر چیز پر ذکر کرنا، لیکن اس سنیاسی عورت کے متعلق ہم سے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ بڑا حیران ہو گیا، مولا کو روشن ہے، اس عورت کے متعلق میرے پاس ذرا بھی بات مت کرنا۔ بھگت کاڑا روڑا نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی فوٹو کاپی پڑھ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو، کہ مولا کے پاس میں نے عرض کی کہ یا مولا، وہ عورت بڑی پرہیزگار ہے، اسماعیلی دین میں آنا چاہتی ہے۔ مولا نے فرمایا، جب تمہاری اس عورت کے ساتھ ملاقات ہو اور اگر وہ تجھے کہے کہ مجھے اسماعیلی بننا ہے تو اس کو کہنا کہ تجھے اسماعیلی بننا ہے تو تجھے اور 3 جنم لینے پڑیں گے، 3 جنم جتنے عرصے کا تجھے انتظار کرنا ہے ابھی۔ مولا نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ جنم 56 دن کے اندر جو جنم لیا ہے، یہ ایک انمول خزانہ ہے۔ تم اپنی ہستی دیکھو، طاقت دیکھو۔ ایسی صورت کے اندر میں صرف یہ مثال دے کر یہ بتاؤں
کہ ہمارا مرتبہ مولا کے نظروں میں کیسا ہے. ہم یہ مولا کا در چھوڑ کر ان لوگوں کے دروں پر جاوے جس کا مولا نے فرمان میں بتایا کہ جس کی شکل دیکھنا بھی واجب نہیں، جو آپ کے امام اور دین کی مذاقیں اڑاتے ہیں، جو ہمارے خلاف اخباروں میں لٹریچر کے اندر طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں، ان کے پاس ہم داغا، تعویذ اور اس طرح کے وظیفے لیوے، تسبیحاں لیوے. مولا نے کیا فرمایا؟ اگر تم ایسا کرو گے گویا تم دو باپ کی اولاد کہلاؤ گے. دو باپ کی اولاد اگر سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یعنی مولا سے ہماری بیعت ٹوٹ جاتی ہے. ایمان بڑا نازک ہے. بلڈنگ بنانا آسان نہیں. پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے فاؤنڈیشن، پھر اس کے بعد کرتے کرتے 4 فلور بناتے ہیں، لیکن اس کو توڑنے کے لیے 2 منٹ کی بات ہے، 2 دن کے اندر ٹوٹ جاتا ہے. ایمان بھی ایسا ہے، انمول چیز ہے، اس کو سنبھالو. جماعت خانے سے باہر کسی قسم کی ایکٹیویٹیز، پریکٹس یا رائٹ سیریمنی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین. یہ لوگ شریعت پسند ہے، غیر ہم باطن پسند ہے. ہمارا طریقہ باطنی ہے، ہماری پہچان باطنی اسماعیلی ہے. ان کی اور ہماری فریکوینسی کبھی ملے گی ہی نہیں. ایمان بڑی طاقتور چیز ہے. دینداروں، اگر ہم میں سے کسی نے غلطی کی ہے، ہمیں ہمارے لیے دروازہ کھلے ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ توبو تقصیدار بندو سرتا پا گنہگار یا شاہ تو بخشیں بخشنہار. ارے ماں اور باپ ہے ہمارا، وہ ہماری ماں باپ ہیں. پیشانی سے آگے رگڑو، مکھی صاحب کے پاس دعا مانگو. مکھی گد بخشے، شاہ بخشے، شافی بخشے. دعا کے ساتھ ہم بخشے جائیں گے. لیکن سمجھداری آنے کے بعد واپس وہی کی وہی حرکتیں، اور اس طرح اس طرف جھکاؤ کے اندر جائے. غیروں کی تھاری مانتا کنڈا کے اندر جانا اور اس کا نام رکھنا جگا، تو کرنے والے سے جانے والا زیادہ گنہگار ہے. ہمارے گھر کے دروازے، رحمت کے دروازے یاد رکھنا بند ہو جائیں گے. ایمان میں ابھی آپ کو بتایا، اس تالیقے کے اندر بھی مولا نے یہ فرمایا اگر ایمان مضبوط ہے اس کو سنبھالو، روزانہ دعا مانگو. آغا حسن علی شاہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جب تم سوتے ہو اس کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے مولا نے فرمایا تمہارا، اور اس کو 2 ہاتھ ہتھیلی میں ملو، اور اس طرح انگلی سے ملو گے تو نیچے سے ایک کچا داغا نکلے گا. 2-2.5 فٹ لمبا اتنا داغا بنا لو، پھر سانس بند کر کے اپنے کمر میں باندھ لو جیسے پٹا بیلٹ باندھتے ہیں. پوچھا جماعت سے، میری بات سمجھ میں آئی؟ جماعت نے کہا آمین خداوند. مولا نے فرمایا پھر سانس لو. جب تم سانس لو گے تو وہ داغا جو تم نے کمر میں باندھا تھا وہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کہ وہ کچا داغا ہے. سمجھ میں آئی؟ مولا نے پوچھا جی خداوند. پھر اپنی لکڑی کی مدد سے مولا نے 3 مرتبہ زمین پر زور سے پٹکی. مولا نے فرمایا اس سرزمین کے اوپر مجھ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے مومن کے ایمان کی مثال بھی اس کچے داغے کی طرح ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. کبھی بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے. لہذا کبھی بھی اپنے ایمان کا دعویٰ مت کرنا، اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے لیے صبح شام مولا نے فرمایا دعائیں مانگنا. وزیر او کانجی برما والے جانتے ہیں، وزیر او کانجی نانجی
मुख्य वरीन के पोते आगा अली चादातार ने उनको, यानी जो आगा अली चादातार इमाम सुल्तान हुसैन ने जो फरमाया कि मौला एक मरतबा एक जमात खाने के अंदर अपने वाइस के अंदर बताया कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के अंदर थे, जुम्मे का दिन था, ऊपर से मेहमानी का कामकाज पूरा करके नीचे उतरे तो जमात खाने में दुआ का टाइम हो चुका था। मौला पहले मंजिल पर आए, मुफ्ती साथ में था, जमात अदब के साथ जमात खाने में दाखिल हो रहे हैं, हाय जिंदा कहते थे, और अदब के साथ जमात खाने में दाखिल हो रहे हैं तो मौला वहाँ कुछ देर के लिए खड़े हो गए और मुफ्ती को बताया कि देखो मुफ्ती, जब हम जमात यहाँ से चले जाए तो तुम जमात खाने में खड़े होकर जमात को ये बताना कि जब तुम जमात खाने में दाखिल होते हो, हाय जिंदा कहते हो, मुफ्ती के पास दुआ कराने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हो, जेब से सिक्का निकालते हो, मुफ्ती के हाथ में रखते हो, हाथ जोड़ते हो, दुआ कराते हो, दुआ लेकर अपनी जगह पर बैठ जाते हो। मौला ने फरमाया कि मेरी जमात को ये बता देना कि जब तुम लाइन में खड़े हो, तुम्हारा टर्न आ जाए दुआ कराने का, और बाय द वे जेब से तुम सिक्का निकालो, सीधे हाथ के बदले गलती से उल्टे हाथ में अगर सिक्का हो, और दुआ कराने के लिए मुखी भी अपना हाथ बढ़ा देवे, तो मेरा ये हुक्म है कि उल्टे हाथ से तुम दुआ करा लो, क्योंकि उल्टे हाथ से सीधे हाथ में अगर सिक्का घुमाओगे, हो सकता है इतनी देर में तुम्हारा ईमान चला जाए। बड़ा नाजुक है, इतना नाजुक है कि इसके लिए दुआ मांगने से ही बरकत आती है। मौला ने फरमाया कोई रास्ता नहीं कि ईमान कैसे सलामत हो। ऐसे ही मौला ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ कि ज्यादा मोहब्बत करो मौला के साथ ईमान, और दुआ मांगो कि या मौला मेरा ईमान सलामत। हमेशा दुआ मांगो मेरा ईमान, कुल जमात का ईमान सलामत है। और क्या चीज के लिए? दौलत के लिए? दौलत कितनी मिलेगी? जितनी किस्मत में है इतना ही हम खाएंगे दुनिया में, जितना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है दीनारों। लंदन से एक फकीर, अभी इसका इंतकाल हुआ, लंदन में हिथरो एयरपोर्ट के सामने एक गली में पिछले 30 साल से वहां भीख मांगता था एक फकीर का अखबार में जिक्र आया। उसके घर में से 40-50 हजार पाउंड मिले। लोग हैरान हो गए कि फकीर 40-50 हजार पाउंड के सिक्के 4 पेटियां भरी हुई। लेकिन हमारे मुल्क की तरह तो नहीं है ना कि कोई लावारिस लाश मिले तो दफन कर दो। वहां तो पोस्टमार्टम बाकायदा होता है कि ये मरा क्यों। जब उसकी घर की तलाशी ली तो मैंने अभी बताया कि 40-50 हजार पाउंड 40-50 हजार पाउंड जितने सिक्के मिले इसके घर में। हैरानी इससे ज्यादा तो ये है कि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, पता चला कि ये मरा इसलिए कि ये 3 दिन से भूखा था। दौलत तो थी लेकिन रास आना सबसे बड़ी चीज है। दीनदारों, आप जाइए जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल के ना, हमारे इस्माइली बच्चे डॉक्टर हैं, पूछो, पोस्टमार्टम करते हैं, दिन में ऐसी लाशें आती है। कहते हैं तो कई लाशें हम देखते हैं हमारे पास आती है, हलक के अंदर लुक में फंसे हुए नजर आते हैं, गले में लुक में फंसे हैं। चंप ने कहा है ना, आंख फरकर न मिली
मुँह रहियो गिरो। अरे मौत आई तो तुम्हें आंख फड़कर न मिली, मुँह में रहियो गिरो। वो लुकमा इसके नसीब में नहीं, जितना हमारे नसीब में है उतना ही हमें मिलेगा। ये कोई देने वाले नहीं, ये हमें बर्बाद कर देंगे। ये तबाही का रास्ता है। मौला के साथ हमने बैयत किए, बैयत क्यों तोड़े? यहां पर भी याली करे। मौला से मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। लिस्बन के अंदर हाजिर इमाम जब बेगम इनारा को पहले मरतबा ले गए, मौला के हुजूर के अंदर एक नौजवान लड़की ने प्लेट के अंदर जलेबी लेकर गई। गरम गरम जलेबी मौला के सामने पेश की तो लोग तो बड़े हैरान थे कि ये जलेबियां मौला को क्यों पेश की। तो मौला बहुत खुश हुए, पूछा उस बच्ची से। उस बच्ची ने कहा कि खुदावन, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरा दिन में मेरा उस्ताद टीचर कहता है कि जो ज्यादा काम करता है तो उसके जिस्म से ग्लूकोज खत्म हो जाता है। रात को मेरा नाइट स्कूल का टीचर कहता है कि या मौला, हमारा मौला जो है 18-20 घंटे तक काम करता है। तो मैंने सोचा कि आज हम मौला के लिए एक मीठी चीज बना के जाए। इसका नाम है मोहब्बत। इसका इजहार एक बच्ची में इस तरह हुआ। मौला ने खुद भी खाया, अपनी बेगम को खिलाकर समझाया कि इसको जलेबी कहते हैं। फिर मौला ने फरमाया, आज तो तूने हमें दे दिया, कल हमें कौन देगा? तो मौला उसने कहा कि रोजाना मैं आपके लिए जमात खाने में लाया करूंगी। शाबाश, दुआ से की मौला ने। कभी हमारे अंदर ऐसी चीज पैदा हुई है? अगर हुई है तो आप किस्मत वाले, आप नसीब वाले हो। कभी ऐसा चीज हमने सोचा है कि ये मीठी अच्छी चीज हमारे मौला के लिए आज जमात खाने ले जाए? लेकिन हम हजारों रुपए जुमेरात को पानी करते हैं। और ये कि हम मिठाइयाँ बांटते हैं, गाछे बांटते हैं, बूंदियाँ बांटते हैं, उसके घरों में बांटते हैं, बच्चों को देते हैं, उसको देते हैं। क्या करीब के लिए इतनी थोड़ी सी मिठाई हम जमात खाने में ले गए? नहीं, बस हमारे बाप दादाओं ने कहा ना कि बच्चों को खिलाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये सिलसिला ये बिल्कुल बिद्दत है दीनदारों। इसको मोहब्बत नहीं कहती, इसको मोहब्बत नहीं कहते। ये एक तरह की बिद्दत है दीनदारों। अगर मोहब्बत है तो ये चार दीवारी के अंदर इसका इजहार करना चाहिए। तो मैं आपके सामने इतनी चीज कहूं कि हमारा मुश्किल कुशा मौला मुर्तजा अली है, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। और मौला मुश्किल कुशा हर तकलीफ, हर मोड़ पर हमारा सहारा है। मौला के ऊपर ईमान रखो और कोई तकलीफ आ पड़े उसको पकड़ो कि तू मेरा मालिक है, ये जिंदगी भी चाहिए तेरे लिए कुर्बान है, लेकिन मैं तेरा दर छोड़कर किसी गैरों के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये है ईमान। तब उसका हाथ हमारे ऊपर आता है। मौलाना हाजिर इमाम जब तख्त पर बैठे उसके बाद दूसरा इंटरव्यू दिया 1958 के अंदर। एक इटली की लेडी ने मौलाना हाजिर इमाम का एक इंटरव्यू पेश किया था। उसके अंदर इसने लिखा कि हाजिर इमाम के पास एक सवाल किया उस लेडी ने, डिजाइनर साहब आपने अभी अभी बताया कि 22 ममालिक के अंदर आपके मुरीद रहते हैं,
اور ہر جگہ پر آپ مسافری کر کے ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، وہ کافی پی رہی تھی مولا کے ساتھ، انٹرویو ختم ہو گیا، مگر ایک سوال پوچھنا تھا اس کو کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 22 ممالک کے اندر آپ کے مرید رہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، کسی بھی جگہ پر آپ کے مرید کے اوپر اگر تکلیف آ پڑے تو امام کی حیثیت آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو مولا ہنس پڑے. مولا نے فرمایا کہ نہیں، میرے مرید کے اوپر کبھی بھی تکلیف انشاءاللہ نہیں آئے گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئی ایگری، میں مانتی ہوں کہ آپ کے مرید کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی، لیکن فرض کرو تکلیف آ بھی جائے، آپ کے مرید ڈوب جائے ایک جگہ پر، کہیں پر پریشان ہو جائے، آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ سوال مت کرو، اس پر سپوز بھی فرض بھی نہیں کیا جا سکتا. جب اس نے تیسری مرتبہ مولا کے پاس انسسٹ کر کے یہ سوال کا جواب مانگا کہ آپ ابھی فرمایا کہ آپ مولا مرتضی کی نسل کے 39 امام ہو، امام کی حیثیت سے اگر دنیا میں کسی مرید کے اوپر تکلیف آ پڑے تو اپنے مرید کی مدد کے لیے آپ کیا کرو گے؟ مولا کافی پی رہے تھے، ٹیبل پر کافی کا کپ رکھ دیا، اپنے جلال میں آگے، اور اس طرح مٹھی مولا مرتضی نے اٹھائی. مولا نے فرمایا اور اگر خدا نہ خواستہ میرے مرید کے اوپر تکلیف آئی تو دنیا کے اندر میں اپنی روحانی طاقت استعمال کروں گا. ہے کسی میں طاقت؟ کوئی ایسا دعویٰ کرے؟ مگر میرے مرید کو تکلیف میں آنے نہیں دوں گا. صاف مولا نے فرمایا میں امام ہوں، ان نے مجھ سے بول دیا ہے، میں ان کی حفاظت کروں گا، میں ان کا مولا مشکل کشا ہوں. تو دینداروں، جو بھی تکلیفیں، غلطیاں، پریشانیاں، جو بھی کچھ ہوا ہے، یہ سب بدعت کا کام ہمیں چاہیے. کل پرسوں نہیں، آج سے توبہ کر دینا چاہیے اور یا مولا کے سامنے رجوع کرنا چاہیے. یہ دین و دنیا کا مالک ہے، ایمان کی سلامتی اور کسی قسم کا جماعت کھانے کی چار دیواری سے باہر یہ چیزوں میں نہ یہ ایسی حرکت کرو، نہ ایسی کھیل تماشے کے اندر جاؤ گے، جانے والا کرنے والے سے زیادہ گنہگار ہے. میری دعا ہے مولا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، مفتی علماء کے پاس اگر ہم دعا مانگیں گے، آج سے پکا ارادہ کریں گے، انشاءاللہ کبھی دکھی نہیں ہوں گے، ہماری مرادیں پوری ہوگی. ہم جنان میں پڑھتے ہیں نا، بولیا سید محمد کا شرن تمہاری، تجھ چھوڑی دوجے دوارے کہاں جاوے، جس کارے صاحب ایسا ہووے سو دکھیا کیوں کر کہاوے. الحمدللہ آپ جماعت نے مجھے خاموشی سے سنا. میں مفتی کامریا مفتیانی کامریانی سب کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے خاموشی سے سنا. انشاءاللہ وقت ملے گا اور وقت پر بھی اس پلیٹ فارم پر آ کر مولا کی اچھی اچھی باتیں کریں گے. لیکن یاد رکھنا، میں کوئی عامل نہیں، میں کوئی بزرگ یا پیر فقیر نہیں کہ میرے پاس اب جماعت خانے میں آ کر یہ کہہ رہے کہ بھائی میرے گھر میں تعویذ ہے، میرے گھر میں لیمبو ہے، میرے گھر میں فلانے اور اس کا وظیفہ دو، اس کی تصویر دو. ایسے وظیفے تصویر دینے والا میں شخص نہیں. مجھ سے یہ چیز دور رہ گئے. جا کر مفتی صاحب کے پاس دعا مانگو، اس کے پاس معافی مانگو. یہ امرزادی پر مولا کی ذات ہے. ہمارے بچے کی بیعت یہاں ہوتی ہے، معذن کا ڈھانچہ ہم اسے لیتے ہیں، دفعون یہ ایکسپٹ کرتے ہیں. کسی لیڈر میں یہ طاقت نہیں، کسی کے پاس مولا نے پاور نہیں دیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے.
توبہ کرو، اور مولا کے پاس توبہ کرو گے، وہ مولا مشکل کشا آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ مولا کے حضور میں ہم دعا گزاری کریں گے، مولا آپ سب کو سخی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے، مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت عطا کرے، مولا ابدی سکون سے مالا مال کرے، مولا بدیوں سے بچائے، جان مال اولاد میں برکتیں دے دے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے دے، مولا محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، مولا اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے، مولا ناامیدی سے بچائے، قرض بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے، مولا آپ کو برکتیں دے دے، مولا تندرستی دے دے، مولا محتاجی سے بچائے، مولا بے روزگاروں کو روزی دے دے، مولا بے اولاد کی گود بھر دے دے، مولا ماں باپ کو اچھے رشتوں سے نوازے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے، جب جماعت کے ہائے زندہ صلوات کرے، اللہم صلی علی محمد۔